فریدی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ ایک کال کے مطابق شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ولادت 509 ہجری مدینہ العالیہ ملتان کے قصبہ ختوار میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 569 سن ہجری مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے قصبے کھتوال میں ہوئی۔ یہ بتائیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام مبارک کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام مسعود ہے۔ سبحان اللہ، اصل نام مسعود ہے۔ اچھا یہ بتائیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام؟ حضرت جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فریدی کمپیوٹر بابا صاحب کے پیر و مرشد کا نام بتائیے۔ حضرت خواجہ خود الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ارے واہ بھائی واہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ارے واہ بھائی، تو بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں کن کے مقلد ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا بات ہے، تو بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ میں بھی حنفی ہوں، الحمدللہ۔ میں تاری ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت سنائیے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 80 فاقے ہو گئے تھے، نہ بھوکا تھا، ہائے بھوک پکار رہا تھا۔ اسے بہلانے کے لیے کوئی کنکر منہ میں ڈالتے ہی شکل ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے ہی شکل ہو جاتے، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گنج شکر مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے تحفے میں قینچی پیش کی، تو آپ نے سمجھانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے کینچی نہیں دو، میں کاٹنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے سوئی دو، میں جوڑنے والا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک کب ہوا؟ ڈیتھ کب ہوئی؟ 5 محرم 664 ہجری کو۔ ماشاءاللہ، 5 محرم الحرام 664 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وفات ہوئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا بدر الدین اسحاق، اچھا یہ بتائیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق نے۔ سبحان اللہ۔ بتائیں گے مزار شریف آپ کا کہاں ہے؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف آپ کے مزار پنجاب کے شہر پاک پٹن شہید میں ہے. سبحان اللہ. اچھا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی تعمیر کا سلسلہ کس انداز سے ہوا؟ دہلی سے سینکڑوں قرآن حافظ بلائے گئے اور عید پر 11 بار قرآن پڑھا. سبحان اللہ. دہلی سے سینکڑوں حافظ قرآن بلائے گئے اور مزار مبارک کی ہر اینٹ پر 11 بار قرآن کریم پڑھا گیا. صاحب یہ نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت فاروق بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی حضرت علی بھی جنتی جنتی عمر مومین بھی جنتی جنتی حضرت حسن بھی جنتی جنتی حضرت حسین بھی جنتی جنتی حضرت فاطمہ بھی. جنتی جنتی سب زور سے بولو جنتی 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 سب زور سے بولے جنتی 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 سب زور جنتی سے بولے جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے واہ مدنی منع، کیا بات ہے. منگتو بکرم بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتھر. منگتو بے نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتھر. اے خواجہ قطب کے نور نظر، خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتھر. آباد رہے تیرا پاک پتھر. تیری دید کو اپنی عید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے. سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے. دیتے ہیں صدا خواجہ کنیگر، دیتے ہیں صدا خواجہ کنیگر، دیتے ہیں صدا خواجہ کنیگر. آباد رہے تیرا پاک پتھر. اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتھر. سبحان اللہ. اچھا، وہ انگوٹھی کے بارے میں جو احرام میں پہننے کا سوال ہوا تھا، تو رفیق الحرمین پیج نمبر 82 پر ایک ہے عنوان، یہ باتیں احرام میں جائز ہیں. تو اس میں انگوٹھی پہننا جائز لکھا ہے. بہرحال یہ کہ انگوٹھی وہ ہو کہ جو جائز انگوٹھی ہے، جس کا وہ تذکرہ بھی میں نے تفصیل بتائی تھی. ناجائز تو آپ نے اس وقت بھی نہیں کہا تھا، اب بچنے کا کہا تھا. ہاں، مطلب اس میں زینت بچنے کا بھی لکھا نہیں ہے. زینت کے عنوان پر آپ نے بچنے جی کا جی. کہا تھا کہ زینت کی وجہ سے اگر بچا جائے، لیکن ناجائز آپ نے اس جواب میں بھی جی مجھے یاد پڑتا فرمایا نہیں تھا. لیکن پھر بھی ایڈٹ کر لیا جائے کہ اس میں بچنے کا بھی لکھا نہیں ہے. تو اچھا، ہم اپنی اس طرف میں آپ نے دکانداروں کو مدنی پھول تو عطا فرمائے تھے اس سوال کے جواب میں، لیکن مجھے یہ تھا کہ شاید آپ خریدنے والے کو بھی، کیونکہ خریدنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ احرام بیچنے والوں کی دکان میڈیکل اسٹور ہے، کہ میڈیکل اسٹور پر جا کر بولو کہ کیا کروں، کون سی دوائی لوں، تو میڈیکل اسٹور والا آپ کو دوائی کیسے بتائے گا. بتاتے ہیں، آپ میں یہی کہتا ہوں، دیکھتے ہیں.
تو یہ جس طرح میڈیکل اسٹور والا کیا 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 دے دے گا، تو یہ عوام کو اتنا نہ سمجھ پڑے کہ سوال پوچھنا کس سے چاہیے، یعنی جس سے احرام کی سائز پوچھنی ہے، کوالٹی کا معیار کوالٹی معیار کی بات کرنی ہے، اس سے شرعی مسائل پوچھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر عوام جیسے ماشاءاللہ ابھی ہزاروں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت آپ کے سامنے ہیں، مدنی چینل پر ہیں، کہ سوال پوچھنے کے لیے عوام کو کیا کم سے کم عوام کا معیار کیا ہے کہ عوام اگر سوال پوچھنا چاہتی ہے تو کس سے پوچھے؟ علماء سے. دارالفتہ اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے تو موجود ہے الحمدللہ. تو دکانداروں سے مسائل نہیں پوچھے جا سکتے، جو چیزیں بیچتے ہیں نا اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بول بھی رہے بابا میں بڑا ہو کر کیا بنوں؟ مفتی. میں مفتی بن کے آؤں گا آپ کے پاس. مفتی انشاءاللہ، عالم، مفتی، دعوت اسلامی کا مبلغ. انشاءاللہ. ہمارے عبدالاحد کے ابو جان کے لیے جو ہے یہ 100 روپے اور یہ مدنی باکس. ارے واہ، کام ہو گیا مدنی مننے کا تو ماشاءاللہ. میرا سواب گیا. ماشاءاللہ. باپو یہ مدنی باکس آپ نے دے دیا مدنی منڈے کے ہاتھ میں، کس کا ہے یہ؟ کس کو دیا یہ؟ یہ کس کو دیا ہے؟ آپ کے ابو کو دیا ہے یہ وہ ابو اس کے. وقت کہا نہیں تھا اپنے ابو کے اچھا، لیے. قبضہ دے دیا تھا. قبضہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہے ویسے. اور مدنی منڈا کہہ رہا ہے کہ مجھے دیا ہے، یعنی انہوں نے مدنی منڈے کو پوچھا کہ میں نے کس کو دیا، تو مدنی منڈا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے دیا ہے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ میرے ذہن میں نہیں خدا تھا. کھڑا ہو گیا مسئلہ. اب حل بتا دیں، جہاں پر ہیں حل ہوتے ہیں مسئلے جہاں موجود. 100 روپے باپو جی آواز وہی بھی ہے کہ کبھی جی بولے نہیں کہ جیب سے اب خرچہ دو تاوان. ہاں تو جو بھی ہے انشاءاللہ قبول ہے. باپو تڑکے لائیں. اس کا یہ ہے کہ اب اگر اس کو واقعی آپ کے دینے سے اس کی ملک ہو گیا، اس کی ملک ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ استعمال تو کریں گے نہیں، ابھی تو اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. تصرف تو گھر والے کریں گے، امکان یہی ہوتا ہے. تو اس صورت میں ان کے ابو کو چاہیے کہ اس کی جو بھی بازار مارکیٹ ویلیو جس کو بولتے ہیں، اس سے یہ اس سے خرید کر یہ رقم اس پر خرچ کر دیں یا ان کے لیے جمع کر لیں. نابالغ ہے نا یہ حل ہے اس کا. تو ویسے بھی اس پہ خرچ تو کرتے ہی رہتے ہوں گے. تو جیسے اب یہ ہوگا 1200-1500 کا باکس بنتا ہوگا جی تقریباً. اب یہ صحیح اندازہ نہیں ہے، یہ مکتبۃ المدینہ والے بتا سکتے اس میں سوٹ کا پیس بھی ہے. ہاں تو یہ سوٹ کا پیس بھی ہے، سوٹ پیس. غالباً انہوں نے باپو نے متصل بولا تھا کہ 100 100 تو اس کو دیے اور متصل یہ آپ بولا کے تھا دیے. اور یہ باکس نکل اچھا رہا ہے، حل نکل رہا ہے. آپ نے یوں بولا ہے، آپ یہ باپو کو یاد نہیں، بیان کر گھبرا رہے ہیں. گئی. مجھے یاد نہیں. میں نے بھی اسی طرح ہی کچھ سنا ہے جس طرح اچھا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بولا بعد میں کہ یہ 100 والد صاحب کے لیے باکس، یہ اور باکس اس کے ساتھ تھا، یوں ملا کر ایک جملہ کیا ہے. باکس کے بعد نہیں بولا، بیچ میں یہ بات بولی ہے والد صاحب کے لیے، اس طرح کچھ کہا ہے انہوں نے. چلو تو وہ بچا رہے ہیں آپ کو، تو آپ بچنے کے لیے تیار ہو جائیں. باپو پھر ہمیں بھی بچائیں گے نا، باپو پھر ہمیں بھی بچائیں گے. انشاءاللہ آپ بھی نانا جان کے بارگاہ میں بچا کر لے جانا ہم کو. باپو انشاءاللہ جو ہے نا آواز آئی ہے تھوڑی تھوڑی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سیدنا عبداللہ مرسیدین، بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل بیت کے ہر شخص کے لیے شفاعت میں حصہ ہوگا. بالکل سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان، مجھے آپ کا یہ نعرہ بہت پسند ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرا نام لاریب عطاریہ ہے، میرا تعلق گجرات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھل کس وقت کھانے چاہیے؟